بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان آج ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات پر ریلیونٹ شخصیات کے ساتھ گفتگو کی جائے جن کے متعلق ہم سوچتے ہیں، جن کے متعلق ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے آج کا موضوع ریاست جموں کشمیر اور ہندوستان کی نئی چالیں، جموں کشمیر اور نئی بھارتی چالیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آزاد کشمیر الیکشن اپ ڈیٹس پر بات کریں گے کہ کیا کیا مزید یہاں پر تبدیلیاں زمینی پوزیشن کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جنید انصاری صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے انتہائی اساس ایشو کا جو ہے وہ چناؤ کیا ہے، اور اس وقت ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ جو ہے اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے تفضات اور خدشات جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ دلی میں پریکٹس جاری ہے، جس طرح سے ایک نیا جو ہے ایک نئی چال اور ایک نئے پینترے کے ساتھ مودی سرکار جو ہے اس نے جو بھارت نواز سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں اور ان کی عوام جو ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں وہ عوام میں انصاری صاحب نہیں ہیں، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. اور بھارت نواز ہونے کے باوجود جب 5 اگست 2019 کو یہاں سٹیٹس چینج کیا گیا ریاست کا، تو اس وقت نہ ہی وہاں پہ کوئی فرق محسوس کیا گیا. آزادی کا جو نام لیوا ہیں ان کا جو بھی مسلمان ان کے ہاتھے چڑھا، چاہے وہ فاروق عبداللہ تھا، چاہے عمر عبداللہ تھا، چاہے محبوبہ مفتی تھی، چاہے سجاد غنی لون تھا، یا دیگر جو بھی ان کے امنوا تھے، انہیں بھی جو ہے وہ نظر بند کیا گیا. تو نئی جو صورتحال ہے اس میں دیکھا جائے تو یہ سلسلہ راجہ صاحب اگر ہم بالکل تاریخ میں دیکھیں تو شیخ عبداللہ کے ساتھ بھی جی یہی کچھ کیا گیا. بالکل خواب دکھا کر جی ہاں انہوں نے پھر کال کوٹڑی کی بالکل ایسے نظر کیا گیا تھا. تو یہ تو دیکھیں نا، چیخ کے جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں. محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے قائد اعظم نے جو کہا تھا وہ سچ تھا کہ یہ دھوکھا ہوگا. انہیں اس بات کا جو ہے یہ 70 سال بعد پتہ چلا ہے، 72 سال بعد پتہ چلا ہے. اور قائد اعظم اتنے ویژن والے آدمی تھے کہ انہوں نے 70-72 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بھارت جو ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ دھوکھا کرے گا. تو مسٹر گاندھی نے تو دیکھیے جواہر لال نہرو اور گاندھی انہوں نے تو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس طرح پلے کیا کہ اگر آپ کشمیر کی زیادہ بات کریں گے تو ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے متعلق بھی سوچئے کہ ان پہ کیا کیا تجربے کیے جا سکتے ہیں. جی تو انصاری صاحب موضوع کی طرف اس میں جو اس کی گہرائی ہے اسے تھوڑا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت سارے جو سازشی کہانیاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں مختلف. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے بنیادی کہ یہ ان لوگوں کو بلوا رہا ہے جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، جو عوام میں مقبول نہیں ہیں، جو عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے. اور جو لوگ حقیقی لیڈرشپ ہے جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے وہ لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں بند ہیں. تو اس لیے یہ جو بھی ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 3-4 چیزیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں اور جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا جو نام ہے ریاست کا وہ جو ہے وہ تبدیل کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے. ایک پانوان بھی اور دوسرا جموں پردیش جو ہے یہ بھی نام تجویز کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید جغرافیائی تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی زیر غور ہیں. اس میں ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جموں کے ساتھ کچھ علاقے مزید ملا کے اسے ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے. لیکن اس میں بھی جو وہاں کے مقامی جو پنڈت ہیں، ایون جو انتہا پسند وہاں کے ہندو ہیں، وہ بھی اس چیز کے لیے انہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ پہلے 35% جو آبادی ہے وہ جموں میں مسلمانوں کی ہے، اور یہ جو نئے علاقے شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مسلم اکثریتی علاقے ہیں. وہاں یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کی وہاں پہ جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک تجویز یہ ہے کہ سری نگر کے جو کچھ ریجنز ہیں انہیں لداخ کے ساتھ ملا دیا جائے اور ایک علیحدہ
جو ہے علیحدہ سے ایک وہاں ریاست جو ہے وہ تشکیل دی جائے، تو اس پہ بھی جو ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ بگڑنے اور ہندوؤں اور پنڈتوں کی طرف سے بھی رد عمل کا جو ہے وہ امکان ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمان ہیں انہیں کہیں جنگلوں میں آباد کر کے ایک باڑ کے اندر اسرائیلی طرز پہ جو ہے انہیں مقید کر دیا جائے اور وہاں سے انہیں باہر نہ آنے دیا جائے اور وہاں انہیں ٹارچر کرنے میں آسانی رہے گی۔ ایک یہ چیز بھی جو ہے اس میں زیر غور ہے۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مجھے آپ میری تصحیح کیجیے گا، جی جی، افتخار گیلانی صاحب کا ایک آرٹیکل جو ہے لوگوں کی نظر سے آج کل گزرا ہے اور لوگ اس پہ کافی کمنٹ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں فکر مند شہریوں کے نام سے ایک گروپ جو ہے بھارت کے، جس میں سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا، سابق معروف بیوروکریٹ وجاہت حبیب اللہ، بھارتی فضائیہ کے سابق نائب سربراہ کپل کاک، سوشل ورکر شاشوبھا بھاروے اور سینئر جو صحافی ہیں بھارت کے، بھارت بھوشن پر مشتمل یہ جو گروپ ہے، انہوں نے مقبوضہ وادی کا دورہ کیا۔ اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ بظاہر تو حالات پرسکون دکھائی دیتے ہیں کشمیر کے اندر، بظاہر تو وہاں پہ جو اس وقت سیز فائر کے بعد لوگ وہاں پہ وہ فصلیں اگاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں باڑھ کے اس طرف اس طرف، لیکن انہوں نے صورتحال کو پریشر کوکر جیسی کیفیت سے تشبیہ دی ہے کہ تہ در تہ جو اضطراب ہے اس سے کسی بھی وقت یہ لاوا پھوٹ سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو پریشر کوکر کی انہوں نے ایگزامپل دی ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ وہ اتنا انہیں اس چیز پہ غصہ ہے، جو وہاں کی پبلک ہے اتنا انہیں شدید رنج ہے کہ وہ بڑی ڈیپلی وہ گہرائی میں جا چکے ہیں، اور یہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ یہ بالکل کسی وقت بھی جس طرح پریشر کوکر پھٹ سکتا ہے جب وہ اس کا ٹمپریچر۔ اس میں لفظ کیا یوز ہو رہے ہیں کہ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو عام کشمیری شہری ہیں، انہوں نے اس گروپ کو بتایا کہ پچھلے 2 سالوں میں، یہ جب سے 5 اگست 2019 کا یہ مطلب ہندوستان نے یہ عجیب و غریب اور گھٹیا اقدام کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی رسوائی سہی ہے کہ 70 سالوں میں کبھی ہم نے اتنا اپنے آپ کو زخم خوردہ نہیں پایا۔ جیسے روشنی ایکٹ کو کالعدم کرنا، غیر ریاستی باشندوں کو شہریت دینا، اردو زبان کو پس پشت ڈالنا، اسمبلی حلقوں کی نئی حد بندیاں کرنا، اور ان تمام چیزوں سے کشمیریوں کی نفسیات کو چوٹ پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اور جب ان احکامات کی جو مثال دی گئی تو ملک دشمن سرگرمیوں کا نوٹس لیتے ہوئے 6 سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لسٹ کافی لمبی ہے۔ تو مطلب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان یہ جو دلی میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا ایک مرتبہ پھر ایک کٹ پتلی کی عادت کو، پراکسی کی عادت کو، کیونکہ یہ لوگ نہ تو سید علی گیلانی، محمد یاسین ملک، سید شبیر حسین شاہ اور دیگر جتنے جو ریل قیادت ہے، حقیقی قیادت ہے، ان کا نعم البدل تو ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو روٹس ہی کوئی نہیں ہے۔ اندازہ میں اس کا اس طرح سے میں اسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو بھارت نواز پارٹیاں ہیں یا جو بھارت نواز لیڈر ہیں، یہ بھی اسی طرح قیدی ہیں جس طرح پوری ریاست کو جو ہے وہ ایک جیل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بھارت نواز سیاستدان ہیں، یہ نام نہاد کٹ پتلی، ان کا کردار اسی نمبردار کی طرح ہے جو جیل میں ایک نمبردار ہوتا ہے، اور وہ بھی قیدی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ قیدیوں کا کھڑپینچ بنا ہوتا ہے، وہاں پہ انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان پہ مظالم ڈال رہا ہوتا ہے، یا جو بھی اسے پالیسی ملتی ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کی بھی حیثیت ہے، کسی بھی نمبردار کو جیل میں جو قیدی ہیں پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ جو بھارت نواز لوگ ہیں، وقتی طور پہ ایک سلسلہ ہے، اللہ کرے آج آزادی ہو جائے تو انہیں تو وہاں پہ شاید قبروں کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے حال ہی میں جو ہے وہ پنچایتی الیکشن ہوئے ہیں انصاری صاحب، تو یہ آگے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے اسمبلی کے انتخاب کروانے کا ان کا ارادہ ہو، اور اس سلسلے میں لیکن آپ دیکھیے رائے صاحب کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز ہیں جو انتخابات کروائے گئے، ان میں نیشنل کانفرنس کو اور پی ڈی پی کو مطلب ایک اکثریت ٹائپ چیز دلائی گئی ہے، ملی ان کو، اور اس چیز کو بھارت بڑا کیش کروا رہا تھا آگے۔ لیکن وہی جو ڈی ڈی سی کے اراکین ہیں، انہوں نے
جنوبی کشمیر کے کولگام کے ڈاک بنگلہ میں اس وفد کو، فکر مند شہریوں کا جو وفد ہے، ان کو بتایا کہ نہ تو انہیں عوام سے ملنے دیا جاتا ہے، ایک مقامی ہوٹل میں ان کو محصور کر دیا گیا، اور ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی جیل میں بند ہیں، جو بیوروکریسی کے افسران ہیں وہ ان سے بدکتے ہیں. اور ایک ڈی ڈی سی ممبر جو ہیں عنایت اللہ راتھر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ کشمیر ہندوستان کا یہ تاج ہے، لیکن یہ تاج تو آج کل ٹھوکروں کی زد میں. ایسے ہی ہے. دیکھیں انصار صاحب، جن لوگوں کو ریئل مینڈیٹ نہیں ملتا، عوام میں پذیرائی نہیں ہے، جنہیں جعلی طریقے سے آگے لایا گیا، تو وہ انہوں نے جو ہے پھر ڈاک بنگلوں میں بیٹھنا ہے، ریسٹ ہاؤسوں میں، بند کمروں میں بیٹھنا ہے. وہ کون سا منہ لے کے پبلک کے پاس جائیں گے؟ انہیں تو وہ وہاں جو قابض فورسز ہیں انہوں نے انہیں یہ مینڈیٹ دلوایا ہے، جعلی ووٹس کے ذریعے یہ مینڈیٹ دلوایا ہے. اسی وجہ سے ان کی پذیرائی نہیں ہے، وہ پبلک میں باہر نہیں نکل سکتے، پبلک میں بات نہیں کر سکتے، پبلک کی نمائندگی نہیں کر سکتے. بالکل، یہ بڑی ریلیونٹ بات راجہ حبیب اللہ خان صاحب کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم اپنے پہلے مہمان کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. جی سامعین، اس وقت ہمیں ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس پر اتھارٹی رکھنے والی ایک لیجنڈری شخصیت ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب نے برطانیہ سے، لندن سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر گیلانی صاحب، یہ جو ہندوستان اب ایک نیا دام تزویر لے کے آیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب کشمیریوں کو دلی میں اکٹھا کر کے جو کچھ کر رہا ہے، اس ملمہ کاری کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہندوستان نے جو یہ ایک نیا اپروچ شروع کیا ہے کہ کشمیر میں جو موجود ہے کشمیری قیادت، کیونکہ ان کی بڑی کوشش تھی کہ 5 اگست 2019 کے بعد کوئی اسٹرکچر لولا لنگڑا ان کو وہاں مل جائے کشمیر میں، جو انہیں نہیں ملا. اور اب ان کو وہی سہارا ہے جو ان کے پرانے ساتھی ہیں. لیکن جو پرانے ساتھی ہیں، پرانی جو سیاست ہے، وہ ریاستی باشندے ہیں، اور انسان کی غفلت اور انسان کی بے حسی کی ایک حد ہے میرے خیال میں. جب 4 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر کی پوری اپنی پسند کی پرانی قیادت کو قید کیا، تو ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے کہ ہندوستان کے جو ارادے ہیں وہ درست نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں. اور اگر ہماری زندگی آسان ہے لیکن عام انسان کی زندگی ہندوستان نے اجیرن کی ہے، ہمیں عام انسان کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس دفعہ انہوں نے جو 4 اگست کو جو ایک اجتماع کیا، اکٹھ کیا، گپکار ڈیکلریشن جس کو کہتے ہیں، الائنس کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے بالکل ہندوستان کو متنبع کیا تھا کہ ریاستی کسی تشخص کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو ہم جارحیت قرار دیں گے، یعنی اگریشن کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب وہ ایک باقاعدہ ڈیکلریشن ہے. تو ڈیکلریشن کا وہ حصہ ہندوستان کے لیے بہت خطرناک ہے اور ریاستی قیادت کے لیے ایک امتحان ہے کہ کیا وہ اپنے اس جملے پر قائم رہتے ہیں. وہ اب بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہندوستان نے کیا وہ جارحیت کی. تو ہم نے بھی قیادت کو باخبر کیا ہے کہ آپ گھبرائیں نہ انگیجمنٹ سے، ڈائلاگ سے، گفت و شنید سے، کیونکہ ہندوستان یہی بہانہ کرے گا کشمیری نہیں آتے ہیں آپ کے پاس. ایک ضابطہ ہے جس کے تحت آپ بات کریں. ایک ضابطہ وہ ہے جو ہندوستان نے کشمیر کے عوام کے ساتھ اگریمنٹس کیے ہیں. دوسرا ضابطہ وہ ہے جو اقوام متحدہ میں جو اگریمنٹس ہوئے ہیں. تو 2 ضابطوں کے واوین کے درمیان ہندوستان کے ساتھ بات چیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ بالآخر بات چیت تو ہونی ہے. تو باقی تو اور کسی بات پر وہ کیا کہیں گے، ایک جو UN ٹیمپلیٹ ہے اس کے باہر نہ نکلیں. اور ہندوستان نے جو رضاکارانہ طور پر پیشگی کی ہے 26 اکتوبر 1947 کو تحریری طور برطانیہ کے وزیر اعظم کو، اور 31 اکتوبر 1947 کو وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب کو تحریری انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رضاکارانہ طور اپنی افواج کو کشمیر سے نکالیں گے. یہ عارضی ہے. اقوام متحدہ ہو یا نہ ہو، ہندوستان بہرحال پابند ہے
अफवाज के इनखला का, क्योंकि वो उसने तहरीरी तौर 3 दफा लिख कर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से कबल। जी, तो यहाँ पे आप डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब इस चीज़ को क्या कमेंट करेंगे कि जो असल क़यादत है, जिनको हिंदुस्तान ने जेलों में कैद कर रखा है, उनकी जगह जो प्रॉक्सी लीडरशिप है उसके साथ बातचीत करके क्या कश्मीरियों को और आलमी बरादरी को हिंदुस्तान ये धोखा देने में कामयाब हो जाएगा कि उसने कोई प्रैक्टिकल कोई काम किया है? अंसारी साहब, हमें खुद एहतसाबी और अपने एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए और हिम्मत और दिलेरी से अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। जो क़यादत आजकल जेल है, हिंदुस्तान ने उनके साथ भी 2 दफा बातचीत की, लेकिन दोनों दफा जब वो गए वो तैयारी से नहीं गए। आपने हिंदुस्तान की खाल उतारनी है कि आपने हमें बुलाया है, ये तो बुलावा तो 47 से आप हमें देते चले आए हैं, लेकिन दिस टाइम इट इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि आप इस दफा जारहियत के मुर्तकिब हुए हैं। आपने हमें रीऑक्यूपाई किया है, आपने हमें दुनिया में कॉलोनाइज किया है, तो आप इसका जवाब दें। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, यहाँ पर सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब, आप खैरियत से हैं? जी, बड़ी खुशी हुई आपकी खूबसूरत आवाज़ सुन के, आपकी खूबसूरत बातें सुन के। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, इस वक्त जो अंगेज किया है भारत ने वहाँ की मकामी जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, तो बहुत सारे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद कश्मीर को जो है वो मज़ीद तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है, या कोई आइंदा असम्बली के लिए जो है वो भारत जो है वो इलेक्शन की फ़ज़ा मुआर करना चाहता है, या शायद वो सलामती कौंसिल का मेंबर बनना चाहता है अक़वाम मुत्तहिदा का, शायद इस वजह से। तो आप, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप क्या समझते हैं कि ये क्या मकासद हो सकते हैं? असेंबली का इलेक्शन हुआ भी राजा साहब, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि हिंदुस्तान ने कश्मीर में आज तक बहुत इलेक्शन किए, इलेक्शन हाल नहीं है कश्मीर का। और जो आज का लीडर है कश्मीर का, अब ये बहुत जवाबदेह है आवाम के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान ने जुल्म की एक हद कर दी है, 1 लाख के करीब लोगों को शहीद किया है, हमारी माओं बहनों को बेसहारा कर दिया है, सर की चादर नहीं रही है, घर के जो बड़े हैं कफालत वाले वो नहीं रहे, बेटे नहीं रहे, तो लिहाजा हिंदुस्तान ने तो तावान कश्मीर में अदा करना है, हिंदुस्तान ने तो डैमेजेस अदा करनी। ये इतना आसान केस नहीं है। फिर कश्मीर सिर्फ वो कश्मीर ही नहीं है जो हिंदुस्तान के कब्जे में है, कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर डायस्पोरा है, कश्मीर आप हैं। हिंदुस्तान 3 कश्मीरियों से निबाह नहीं कर सकता, जबकि उसकी गर्दन तक हम सब के हाथ जाएंगे, क्योंकि तो इतना आसान नहीं है कि हिंदुस्तान को ये इल्म है कि मुजफ्फराबाद का कश्मीरी मेरा गरेवान पकड़ेगा, गिलगित का पकड़ेगा, और डायस्पोरा में रहने वाला कश्मीरी मेरी गर्दन पकड़ेगा, पाकिस्तान में रहने वाले 25 लाख महाजरीन मेरा गला पकड़ेंगे कानूनी। तो कश्मीर के चंद लोगों के साथ या कश्मीर की एक क़यादत के एक हिस्से के साथ हिंदुस्तान कोई लेन देन नहीं कर सकता। यहाँ पे डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, एक और जो इशारा यहाँ पे मिल रहा है कि जैसे जम्मू को अलहदा किया गया, अगर हिस्ट्री में हम देखें तो जम्मू मैसेकर जो हिंदुस्तान ने किया था, उसके बाद अब जम्मू प्रदेश के नाम से मज़ीद तकसीम दर तकसीम की भी एक चीज़ है कि जम्मू को किसी और इलाके के साथ मिलाकर कोई एक नई रियासत खड़ी कर दी जाए। इस पे आप क्या कहेंगे सर? जम्मू से जो लोग महाजिर होकर यहाँ आए हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है 21 अप्रैल 1948, उसके तहत उनका हक महफूज है वापस घरों को जाना और जाकर हक खुद इरादियत में हिस्सा लेना है। हिंदुस्तान अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ कोई मतलब 2-3 लोग बैठ जाते हैं और कश्मीरियात पर बहस करते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में तो बहस बहुत है, लेकिन वो भी कुछ चापलूस कश्मीरियों के उस हथे चढ़ गए हैं या जमवाल जो हैं, उनको ये नहीं पता है कि जम्मू अब भी आपका और मेरा शहर है। जम्मू की आबादी वो कैसे बदल सकते हैं जबकि जम्मू से लोग निकले। जम्मू का हर निकलने वाला जो है, शहीद जो हुए वो तो
ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں، ہم ان اقوام متحدہ کو پاکستان کے تھرو یا اپنے طور یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں. ہم 30 لاکھ مسلمان ہیں جو، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جموں سے کتنے لوگ زندہ یہاں پہ پاکستان پہنچے اور اس وقت جموں کے مہاجرین کی کیا تعداد ہے. یہ جو ہمارے یہاں یہ بھی ایک فتنہ ہے جی، مہاجر اور لوکل. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مہاجر ہونا تحریک آزادی کشمیر میں یہ شناخت کتنی اہم ہے. اگر ہندوستان جموں کی ڈیموگرافی کو بدلنا چاہے، یہ مسلمان اس کو روک سکتے ہیں. اقوام متحدہ کو رجوع کیا جا سکتا ہے کہ ہم جموں کے شہری ہیں، لہٰذا ہم نے جموں واپس جانا ہے، حکومت پاکستان ہمارا انتظام کرے. ہندوستان کے تو مشکلات کے انبار لگ جائیں گے. یہ قانونی جنگ ہے. اب قانونی جنگ یہ ہے کہ جموں کے جتنے مہاجرین ہیں ان کا حق محفوظ ہے. اگر ایک دھمکی دی جائے کہ جی یہ لوگ جو ہے اقوام متحدہ سے رجوع کر رہے ہیں کہ یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، جو پاکستان کے ان کے گھر ہوں گے وہ تو اپنی جگہ رہیں گے، لیکن جموں واپس جانے پر کوئی پابندی نہیں. ہندوستان کے ساتھ جو ڈائلاگ کرنا اس کے لیے آپ کی تیاری کا ہونا ضروری ہے. جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس، آپ نے برطانیہ سے، لندن سے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی، یاد آوری کا. بڑی مہربانی جی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر گیلانی صاحب نے جو ایک موقف ہے جس میں آپ یوں کہیے کہ وزڈم بھی ہے، جس میں تمام کے تمام انٹلیکچوئل پوائنٹس، قانونی پوائنٹس بھی ہیں، وہ سامنے رکھے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جنید انصاری صاحب، جو ان کی قانونی پہلو انہوں نے بیان کیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جو تاریخی طور پہ انہوں نے حوالے دیے وہ بھی بالکل بجا انہوں نے فرمایا. تو اس میں یہ ہے کہ یقیناً یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح نذیر گیلانی جو ہیں ان کا ووٹ جس طرح خالص ہے، اسی طرح شیخ جو فاروق عبداللہ ہیں ان کا ووٹ بھی خالص ہے. یہ کہنے کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ جب رائے شماری ہوگی، لیکن دیکھیں انصار صاحب، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی اور صرف 89 سے لے کے اب تک جو درست اعداد و شمار ہیں وہ 1.25 لاکھ کے قریب کشمیریوں نے اپنے جانیں دی ہیں، اور مجموعی طور پہ دیکھیں تو وہ 19 ملین سے زائد بن جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور وہ لوگ جو کشمیریوں کے قاتل تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے. رائے شماری میں تو ان کا ووٹ ضرور قانونی طور پہ یہ بات درست ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی ووٹ کی بھی وہی اہمیت ہوگی جو کسی بھی میرے سمیت اور آپ سمیت کسی کے ووٹرز کی ہو سکتی ہے. لیکن جو کردار کی بات ہے تو وہ جو مقام قربانیاں دینے والوں کا آزادی کے لیے پینے والے مجنوں کا نہیں ہو سکتا. جی یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی طرف اور گفتگو کچھ کریں گے موضوعات کے حوالے سے. جی سامعین، جیسا کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے گفتگو ریاست جموں کشمیر اور جو ہندوستان جو کچھ دلی میں کر رہا ہے اس وقت، اس پہ بات کی. ہمارے پروگرام کا جو مستقل حصہ الیکشن تک چل رہا ہے وہ الیکشن اپڈیٹس ہیں. ان اپڈیٹس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب نے. سردار حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن خالد ابراہیم خان صاحب، آپ کی اور آپ کے بھائی کی عمران خان صاحب سے پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کا کوئی انتخابی الائنمنٹ قسم کی ایک چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے، لیکن 2-3 دن سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ اپڈیٹس، کچھ تبدیلیاں. سردار صغیر چغتائی صاحب کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ حادثاتی موت بھی شہادت ہوتی ہے. کچھ آپ کی اور ان کی جو ہیں پارٹی کے درمیان کچھ ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں. اپڈیٹس کیا ہیں سر جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے لوگوں کے ساتھ؟ جنید صاحب، اس طرح ہے کہ جی انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا تھا کہ ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں آگے.
تو ہم نے جو ان کے سامنے بات رکھی وہ یہ تھی کہ جی ہماری سیاست جو ہے وہ ریاست کے حوالے سے تحریک کے حوالے سے، تو جب تک ہم آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پاور نہیں کرائیں گے کہ جی چیزوں کو اس طرح آگے لے کے جانا ہے، تو ہم آگے فردر آپ سے بات نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمیں مطمئن نہیں کرائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی، اور ہم نے جو ان کے سامنے بات رکھی تھی وہ بالخصوص تحریک کے حوالے سے، یہ جوڈیشری کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، ڈاگ بل جو جس کے حوالے سے ہم نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کی، گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ ہم نے ڈائریکٹ ان سے کوئی اتحاد کی کوئی بات نہیں کی، اور انہی کی جو ٹیم تھی انہوں نے کوئی ان کے ساتھ آپس میں ڈسکشن کی، تو ہم نے یہ بات رکھ کے تو باعث جب ہم آئے تو اس کے بعد ہم نے فردر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا شروع کیا، اور وہ جو نیگوشیشن کا جو اوپننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم جب تک حلقہ نمبر 5 پاسپورٹ جو ہے آپ اس کو اوپن نہیں رکھیں گے ہم فردر اس پہ موو نہیں کر سکتے آگے۔ تو یہ ہو سکتا ہے صغیر صاحب حیات تھے تو اس وقت وہ اگری کر گئے، ان کی وفات کے بعد کوئی ان کی پالیسی میں چینج آیا، انہوں نے کہا کہ جی حلقہ نمبر 5 جو ہے یہ اوپن نہیں ہے، اس میں آپ ہماری سپورٹ کریں، جو ہم نے 2 ٹوک جس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم اس سے آگے آپ کے ساتھ جب تک آپ یہ اوپن نہیں کرتے ہیں تو ہم اس سے آگے آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو اس بات پہ ہماری نیگوشیشن ختم ہو گئی کہ ہم نے کوئی ابھی اتحاد ان کے ساتھ کنفرم نہیں کیا تھا، ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں آپ میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا سعید یوسف صاحب سے بھی ملاقات، وہ آپ کی رہائش گاہ پہ تشریف لائے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی کوئی آپ کی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے یا آپ کا کوئی اتحاد ہو رہا ہے؟ ہماری کوئی ڈسکشنز ہیں جی، مولانا صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے، کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم بتائیں گے۔ آن ریکارڈ آپ کیا یہاں پہ شیئر کریں گے کہ ابھی تک کا جو پلس ہے، ٹیمپریچر ہے، اور جو بیٹ آف دا پولیٹکس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ آپ کتنی سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، بہتر پوزیشن میں ہیں آپ؟ جنید صاحب، اس طرح ہے کہ ہم چھوٹی ریاست کی ایک چھوٹی جماعت ہے نا، مگر ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے وہ بڑی سیریس ریاست کے حوالے سے جدوجہد رہی ہے۔ تو ہم جہاں ایک سیٹ پہ تھے تو جنرلی ہم زیادہ اتحاد میں جاتے رہے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ ابھی تک ہم نے 18 ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کر لیے ہیں، تو جماعتیں آہستہ آہستہ بلڈ ہوتی ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ جو 3 حلقے ہیں، اپنا حلقہ نمبر 3، 4 اور 5، اس کے اندر ہم اپنا پوری ایفرٹ کریں گے اور پوری امید ہے کہ اچھے رزلٹ نکلیں گے۔ یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر اینالسٹ تجزیہ کار آپ سے سوال کریں گے، جناب حسن خالد ابراہیم خان صاحب۔ حسن خالد ابراہیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صاحب خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حسن خالد ابراہیم صاحب، جو حلقہ 3 ہے اس میں اور حلقہ 4 میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ اناؤنس نہیں کیے تھے، تو اس سے تو عام یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ 2 جو حلقے ہیں اس میں انہوں نے اپنے آدمی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے یا اطاعت کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں کیے، تو اس وقت کیا صورتحال ہے ان دونوں حلقوں کی؟ جی اسی طرح ہے کہ ہم کیونکہ ان کے ساتھ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے یہ دونوں ٹکٹ ہولڈ کیے، اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ٹکٹ نہیں جاری کیے، تو اب وہ فری ہیں تو وہ اپنے ٹکٹ جاری کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا بیٹھنا ایک بہت میننگ فل چیز تھی، سنجیدہ ایک بات تھی، تو آپ پی ٹی آئی کی صفوں میں کن کے ساتھ ان کنٹیکٹ آئے تھے ڈائلاگ میں؟ ظاہر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اور جبکہ آپ ہی کے اس بیلٹ کے اندر سردار تنویر الیاس صاحب ہیں جو کہ اپنا ایک علیحدہ ایک دھڑا رکھتے ہیں، آپ کس کے ساتھ ان کنٹیکٹ رہے ڈائلاگ کے حوالے سے؟ نہیں جی، یہ تو ان دونوں میں سے ہمارے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں سینٹر سے فیڈرل منسٹر نے اپروچ کی، جس کے نتیجے میں ہم پرائم منسٹر پاکستان سے جا کے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ایک سنجیدہ جماعت ہیں، کرنے کو تو ہم 5 نمبر چھوڑ کے تو باقی 2 سیٹوں کے اوپر کوئی اپنا معاملہ بنا کے تو حکومت میں جا سکتے تھے، تو ہم نے جماعت کو لے کے چلنا ہے، اور جماعت کو انشاءاللہ ریاست کی بڑی جماعت بنائیں گے، تو ہمارے لیے اقتدار کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم اپنے جماعت کی خاطر کسی اصول پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔
جی وش یو گریٹ لک جی. اللہ پاک آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. آپ ہمارے تحریک آزادی کشمیر اور کشمیریت کے حوالے سے ایک شناخت رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور غازی ملت کے پوتے ہیں, سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کے بیٹے ہیں. اللہ آپ کو آپ کے نظریاتی سفر میں کامیاب بنائے. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ جنید صاحب. بہت شکریہ جی. رائے صاحب کیا آپ نے سمجھا یہ ان کی گفتگو جو وفاقی سطح پہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر, شاید یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ملاقات میں وہ بھی موجود تھے. جی تو یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ صاف گو انسان ہیں, بڑی کلیئر بات انہوں نے کی. اور یہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان, ان کی بھی دیکھیں اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے یہاں سے تاحال جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ نہیں جاری کی ہے. LA-20 کھائی گلا سے بھی اسے مقامی طور پہ جو ہے وہ حلقہ پونچھ 3 بھی کہتے ہیں اسے. جی. پھر LA-21 جو ہے راولا کوٹ شہر, یہ اعلیٰ ظرفی کی بات. جی اعلیٰ ظرفی انہوں نے اس. تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو حلقہ 5 کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, تو ہم دعا گوئیں صغیر چغتائی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک شہید کے درجات مزید بلند فرمائیں. تو ان کی جو بیوہ ہیں شاہدہ صغیر چغتائی, انہوں محترمہ نے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ٹکٹ جمع کروایا ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کروائے انہوں نے. تو مجموعی طور پہ ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے اور جو 12 ہمارے نشستیں, ٹوٹل 45 نشستیں, ان کے لیے 984 لوگ جو ہیں انہوں نے 984 لوگوں نے تو اس میں سے آزاد کشمیر میں سے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی 33 نشستوں کے لیے 825 ہیں, اور جو 12 حلقے ہیں مہاجرین مقیم جموں کشمیر پاکستان, ان کے لیے 159 جو لوگ. یہ ریکارڈ ہے میرا خیال ہے آج تک کشمیر کے. دیکھیں 45 نشستیں اور 984 جو ہے. جی ہاں 20+ کا ریشو بن رہا ہے. جی ہاں. تو یہ ایک پہلا مرحلہ انصاری صاحب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. پھر اس پہ لوگوں کے اعتراضات ہوں گے, کسی پہ اگر کسی کو اعتراض ہے. پھر ویسے ایک تاثر رائے صاحب آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو سب سے بڑا خطرہ تحریک انصاف سے ہی ہے. یہ درست ہے تاثر؟ یہ اصل میں یہ تاثر اس لیے ابھرا ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ جو کسی جماعت کی اگر آپ نے اس کی عوام میں مقبولیت دیکھنا ہو تو وہ یہ دیکھا جائے, آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ 300 سے زائد درخواستیں انہیں وصول ہوئی ہیں امیدوارانہ اسمبلی کے لیے آزاد کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بہت بڑی, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. تو دیکھیں 300 میں سے آپ نے 45 لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے یا 33 لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے, تو باقی لوگ تو یقینی بات ہے کہ کتنے رانجے راضی کریں گے آپ, سب لوگوں کو آپ راضی تو نہیں کر سکتے. جی. اور اسی وجہ سے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے, کچھ جو ہے وہ یہ LA-28 لچھراڑ سے جو ہے وہ پیر مرتضیٰ گیلانی جو ہے وہ سابق وزیر ہیں, وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, انہیں نہیں ملا. کے اندر آپ دیکھ لیں انہیں نہیں ملا, وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں. اسی طرح سمانی میں جو ہیں وہ چودھری رزاق صاحب ہیں, تو وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں. اسی طرح رفیق نیر صاحب ہیں, اسی طرح اور بھی کافی حلقوں میں. تو یہ تاثر کسی حد تک درست ہے. جی اب یہ فالٹ لائنز موجود ہیں جن پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی لیڈرشپ ہے, انہیں چاہیے کہ یہ جو لوگ ناراض ہیں اور ان پہ دست شفقت رکھیں, انہیں راضی کریں. یہاں پہ ہم چلتے ہیں جی اگلے مہمان کی طرف اور ان سے کچھ بات کریں گے. جی سامعین, اب ہمیں ایک شخصیت, ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جن کا صحافت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. جناب خالد گردیزی صاحب, اسٹیٹ ویوز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب صاحب. خالد گردیزی صاحب, اس وقت ہم ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر, اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی الیکشن اپ ڈیٹس کیا ہیں. تو آپ چونکہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں سے خبریں بہت سپیڈ کے ساتھ آتی ہیں اور کئی خبریں جو ہیں وہ خبر بننے سے پہلے آپ کی سماعت تک پہنچ جاتی ہیں. سر آپ کیا اپ ڈیٹ دیں گے ہمیں آزاد کشمیر الیکشن کی؟ کوئی اسپیسیفک بات کرنی ہے تو پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اوور آل جو ساری پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنی الیکشن میں جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک وہ ماحول نہیں بن سکا اس طرح کا الیکشن کا جیسے ہم پچھلے الیکشنوں میں دیکھتے آئے ہیں. اس
کی کچھ وجوہات ہیں جو ہی یہ صدارت تنویر الیاس صاحب کی آزاد کے پولیٹکس میں انٹری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حالات تیزی سے جو وہ چینج ہوئے پی ٹی آئی کے تو اور مسلم لیگ جو وفاق میں حکومت کی تو آزاد کشمیر میں اس کی حکومت بنی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے آزاد کشمیر میں اور سیم پیٹرن کے اوپر لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. یہاں پہ خالد گردیز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے جب یہ کوٹلی کا جلسہ رکھا تھا تو اس کے بعد یہ تاثر ابھرا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب پارٹی کے ظاہر صدر بھی ہیں اور اس جلسے میں تنویر الیاس صاحب کی شرکت بھی شاید نہیں تھی. وہ لاہور میں اس وقت ڈے جو ہے سیلیبریٹ کر رہے تھے, کشمیر ڈے کے حوالے سے تقریب تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے یہاں پر اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا کے مختلف شخصیات کو شامل کروایا پی ٹی آئی میں تنویر الیاس صاحب نے. اس کے بعد سردار میر اکبر صاحب کی ایکٹیویٹی, دیگر ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں, اب لگ رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں. اصل پوزیشن کیا ہے یہ سر آپ ذرا بتائیں ہمیں, آپ زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. تحریک انصاف سے متعلق ہے ذرا یہ بات تو اس میں سارے لوگ اپنے سلطان محمود صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں تو شاید ان کی مصروفیات ہوئی ہوں گی یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی کہ جس وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہوئے ہوں گے. ادروائز ذرا آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کے پاس لوگ شامل ہوئے, چودھری انوار الحق صاحب, پیٹر رضا بخاری صاحب اور اس طرح چودھری شہزاد صاحب, تو یہ جو پارلیمانی بورڈ تھا وہ سارا وہیں پہ موجود تھا. سلطان محمود صاحب بھی وہیں پہ موجود تھے, عمران خان صاحب بھی تھے, تنویر الیاس صاحب بھی تھے. ابھی میر اکبر صاحب والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے تو وہ اس ایسے ٹائم پہ ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب شہید صاحب کی جو ہے نا وہ حادثہ پیش آ گیا تھا اور ان کی لاش بھی نہیں مل رہی تھی. ایک مشکل وقت ہے جو تنویر الیاس صاحب گزار رہے ہیں. ایک طرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو پیک پہ ہیں اور دوسری طرف وہ تعزیت کرنے والے لوگوں کا ایک لمبا رابطہ ہے اور پھر جو ہلکے کی پولیٹکس ہے اس کے متعلق بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس سارے ماحول میں ظاہر ہے یہ جو چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کا ہونا چندے کی بات نہیں ہے. جی یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار گردیز صاحب آپ سے سوال کریں گے. پیارے بھائی خالد گردیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب رائے صاحب. خالد گردیز صاحب, ایک تو پورا آزاد کشمیر اس وقت سوگ میں ہے سردار صغیر چغتائی صاحب کی شہادت پہ, اللہ جنرل الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے. تو دوسرا یہ ہے کہ وہاں ان کی سیٹ خالی ہوئی, ہماری بہن جو ہیں ان کی بیوہ, ان کے محترمہ شاہد صغیر چغتائی صاحبہ کے کاغذات جمع ہوئے ہیں. اب جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جے کے پی پی اور پی ٹی آئی میں کچھ ڈیفرنسز پیدا ہوئے ہیں ان کی وفات کے بعد. تو اس سے جو پی ٹی آئی کو جو بوسٹ مل رہا تھا کیا اس میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا, یا یہ اتحاد جو ہے یہ کوئی دوبارہ یہ قریب بھی ہو سکتے ہیں, یا اس کیا صورتحال ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اور ان کا جو جے کے پی پی کا اتحاد کی بات ہے تو جہاں تک تنویر الیاس صاحب کا موقف ہے وہ یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہمیں. اس میں اتحاد بھی ہوتے ہیں, کچھ ایڈجسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. جہاں تک کہ اسپیسیفک اس حلقے کو لے کر ڈبیٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات اس سارے وقت میں ہوئی ہو. البتہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جے کے پی پی والوں کا ان کی میٹنگ تھی تو شاید چیزیں اس طرح میچور نہیں ہو پائی ہیں. اس وجہ سے یہ ایک عوام موجود ہے کہ ان کا اتحاد جو پہلے آ جاتا تھا کہ ہونے جا رہا ہے تو وہ اب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. جناب خالد گردیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بڑی مہربانی, تھینک یو. بہت شکریہ جناب. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا آپ نے ریڈ کیا, یہ جو اتحاد کچھ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جنید انصر صاحب, اس اتحاد کا شاید جو بھی نتیجہ نکلتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی اس اتحاد کا کوئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح سے زیادہ نقصان ہے جو زمینی حقائق ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہو, کیونکہ یہ کچھ چیزیں عوام میں تھیں شاید کلیئر نہیں ہو سکیں. جناب حسن خالد ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے صاف گو انسان ہیں, بڑی کھل کے بات کی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ظرف کے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. تو سیاست میں جو ہے وہ ہر روز ایک نئی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا,
یہ بڑا بے رحم کھیل ہے. اور ابھی اگر آپ آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو ایک پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ٹکٹس تقسیم ہو گئے ہیں مہاجرین کے حلقوں میں بھی جو ہے وہ, لیکن اس کے باوجود کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ابھی بھی ٹکٹس کا فیصلہ نہیں ہوا. اور ایک کاغذات نامزدگی جمع ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ ایک ہلکے سے کئی جگہوں پہ تو 18 20 لوگ امیدوار ہیں, وہاں ٹکٹ کا اگر فیصلہ نہیں ہوا تو جتنے بھی امیدوار ہیں سب نے کاغذ جمع کروا دیے, شاید کسی کے نام کا کوڑا نکل آئے گا. تو ابھی ڈیٹ ہے واپس لینے کی کاغذات, پھر اعتراضات کی ڈیٹ ہے, تو 3 جولائی کو جو ہے وہ حتمی فہرستیں جاری. جی سامعین, ہمیں اس وقت اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب, جو کہ پارلیمانی ایک تجربہ اور تاریخ رکھتے ہیں, انہوں نے وادی نیلم سے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ غلام قادر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا اپڈیٹس ہیں سر آپ کے پاس ہمارے تمام سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے؟ مسلم لیگ نون کی اس وقت کیا پوزیشن ہے آزاد کشمیر کے یہ جو الیکشن 2021 ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ساری دباؤ کے باوجود, تمام سازشوں کے باوجود, پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی, اس کے باوجود مسلم لیگ اللہ کے فضل سے بہتر پوزیشن میں ہے. اور پی ٹی آئی والے ووٹیں اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ووٹیں ان کو دستیاب نہیں ہو رہے, اور اس لیے 1-2 جو دستیاب ہو گئے, باقی پھر انشاءاللہ مسلم لیگ ٹھیک ہے, مضبوط ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آزاد کشمیر میں جو آپ کی کیمپین ہوگی, اب تو کرونا کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ کافی کنٹرول ہو چکا ہے, آپ کی اس کیمپین میں اب ظاہر مہینہ رہ گیا ٹوٹل, کون کون سی آپ کی قیادت مرکزی سطح سے یہاں پہ آئے گی, کیا بنے گا سلسلہ؟ یہ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ آئیں گی جی, ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب اور دیگر جو ہیں مرکزی قائدین, وہ سارے انشاءاللہ سارے شامل ہوں گے. اور شاہ صاحب آپ کے اپنے حلقے میں اس وقت ظاہر ہے کہ آپ بھی اور راجہ فاروق حیدر صاحب بھی 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, عوام میں پذیرائی کیسی ہے آپ کی؟ جی میں 2 سے نہیں, میں 1 سے لڑ رہا ہوں, راجہ فاروق حیدر صاحب 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں. جی لیکن جی پذیرائی تو ابھی تک تو ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تمام سازشیں اپنی جگہ لوگ کرتے رہتے ہیں, تو سازشوں کے باوجود بھی اللہ کا کرم ہے, ابھی تک اللہ کا شکر. تو یہ جو 45 کا ایوان جس پر ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے 33+12, جناب شاہ غلام قادر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہوگی, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے, آپ کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ تحفظ کرنا مشکل ہوتا ہے الیکشن میں, لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے پاس 45 حلقوں میں سے 39 حلقوں میں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس جی, پی ٹی آئی کے پاس 19 کینڈیڈیٹ ہیں, اور پیپلز پارٹی کے پاس 9 کینڈیڈیٹ. آپ خود اندازہ لگا لیں, جو مقابلہ کرنے والے کینڈیڈیٹ ہی ان کے پاس پورے نہیں ہیں, تو پھر کیا وہ کریں گے؟ مجھے اگر امپارشل الیکشن ہوئے اور کوششیں جاری ہیں تو میرا خیال ہے مسلم لیگ دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے. جناب شاہ صاحب, شاہ غلام قادر صاحب یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. شاہ غلام قادر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب, آپ خیریت سے ہوں گے؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کی خوبصورت آواز سن کے. شاہ غلام قادر صاحب, گزشتہ انتخابات کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں 6 لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے. پچھلی دفعہ 22 لاکھ پلس تھے, اس دفعہ 28 لاکھ کچھ ہیں, اور جو مہاجرین کے حلقے ہیں ان میں تقریباً 50,000 ووٹ کم ہوا ہے. تو یہ جو نیا ووٹ جو رجسٹر ہوا ہے جس میں میجارٹی یوتھ کی ہے, تو جو یوتھ کا رجحان ہے وہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں ان کا کیا کردار ہوگا؟ یوتھ جو ہے پاکستان کے تجربے سے خوفزدہ ہے, اور ان کو جو صورتحال کا سامنے ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے دوسری بات ہے, یہ جو 6 لاکھ ووٹ کا اضافہ ہوا ہے یہ یوتھ نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ یہاں تھے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ تھے, وہ اپنے علاقوں میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے. وہ اس دفعہ نادرا کے ذریعے ووٹر لسٹیں بنائی گئی, جس وجہ سے وہ سارے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں ان کو ووٹ درج ہوا. یہ بھی ایک ون آف دی ریزنز ہیں جس کے وجہ سے اتنے ووٹ اضافہ ہوا ہے. جناب شاہ غلام قادر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, وش یو گریٹ لک, اللہ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. رائے صاحب آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جنید حسن صاحب, آج جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اس پہ برطانیہ سے
ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں آزاد کشمیر سے سردار اسرنا ابراہیم صاحب جو ہیں انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا، سینئر صحافی خالد گردیزی صاحب تھے، ابھی شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو یہ پروگرام جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپڈیٹ رکھیں، اور وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک جو ہے اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سامعین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، اللہ کرے کہ ہمارے جو انلیگلی انڈین اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، ان کی مشکلات ختم ہوں، ان کے مصائب ختم ہوں، قربانیوں کی ایک داستان جو کہ 1947 نہیں بلکہ شاید 1931 سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس جد و جہد میں ان کو کامیاب کرے، آزادی کا سورج ان کے نصیب میں ہو، آمین ثم آمین۔ آزاد جموں کشمیر کے جو الیکشن ہیں یہ بہت اہم ہیں، ہر انسان، ہر بالغ جو مرد، خاتون، نوجوان، یہاں ہمارے بچے بچیاں ہیں جو ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالتے ہوئے نظریے کو، کریکٹر کو اور اپنے آئندہ آنے والے جو بچے ہیں، اپنی نسلیں ہیں، ان کے مستقبل کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔